السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام میرے محسن و مربی، عالم ربانی، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم۔ دوستو، حضرت والا باوجود علالت کے ایسا سفر مرٹواڑہ کا کیے ہیں کہ میں آپ کو بیان کروں تو اسی میں 10 منٹ لگ جائیں گے۔ ایک جملہ کہتا ہوں کہ رات بیان ختم ہونے کے بعد، دعوت میں سے فارغ ہونے کے بعد، کل کے سفر کے لیے رات کے 12، 1، 1:30، 2 بجے تک قیام گاہ پر پہنچتے رہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ راستہ اور ہمارے پاس کی سڑکیں، کھڈے کتنے نظر آتے ہیں اور اس میں دھچکے کتنے ہوتے ہیں، اور باوجود پٹا لگا ہوا ہے۔ اس قدر تکلیف دیکھ کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بازو میں بیٹھے ہوئے احساس کرتا تھا کہ ہم تکلیف دے رہے ہیں اپنے بزرگوں کو۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے، ان کی آمد کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ آج کے صدر جلسہ امیر شریعت مفتی معیز الدین قاسمی دامت برکاتہم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، دانشوران قوم، عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وطن سے وفاداری ہو یہی اسلام کہتا ہے، وطن سے وفاداری ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ ملک کے حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے جتنا خوف تھا، اس سے زیادہ آج نفرتوں کے وائرس کا خوف پھیلتا جا رہا ہے۔ ہماری شریعت تک کے محفوظ نہیں ہی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران جو ہے اس قوم کو جگانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ایک بیداری کا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ شریعت کو خطرہ غیروں سے اتنا نہیں ہے جتنا اپنوں سے ہے۔ ہمارے گھر میں شریعت کتنی باقی رہ گئی، نماز کی حد تک کے، پردے کی حد تک کے، روزے کی حد تک کے، کس چیز کی حد تک کے؟ اگر آپ غور کریں گے، پوری شریعت مکمل جو آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی تھی، اس کا آج 80% حصہ ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے غائب ہے۔ 20% پر ہماری زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، بعض علاقوں میں وہ بھی نہیں ہے۔ ایک خاندان، ایک فیملی آپ بتائیے جو شریعت کی پوری مکمل پابند ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ تکمیل والا ایمان، وہ تکمیل والی زندگی کہاں ہے؟ اور ہم پھر گلا شکوہ کرتے ہیں کہ اتنے حالات آ گئے، کیسے حالات ہیں، اور پریشان ہے، خوف ہے۔ یہ خوف سے نکالنے کے لیے حضرت والا کی تقریریں ہر جگہ رہی ہے۔ اپنے ایمان کو پاورفل بنائیے۔ اللہ کا وعدہ جن چیزوں کے اوپر ہے، بنیادی طور پر ایمان مطلوب پر ہے، نہ کہ ایمان موجود پر۔ یہ تو ہمارا پھسپھسا ایمان ہے۔ 400 روپے میں جھوٹی گواہی دینے کو عدالتوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اسٹیشنوں، پولیس اسٹیشن کے اندر، عدالتوں میں برقعے نظر آتے ہیں، داڑھی اور ٹوپی والے نظر آتے ہیں، جبکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مستقل محنت کر رہا ہے، جگہ جگہ دارالقضا قائم کر کے ان ایمان والوں کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کراؤ۔ دارالقضا میں جا کے دیکھیے، بہت کم کیس،
میرے عزیز دوستوں، وہ ایمان کی پختگی جو ہے اللہ کو مطلوب ہے، وہ کیسا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان لوہے کا بن جائے، پھر میرے دل میں ایک خیال پیدا ہو کہ اللہ روزی کیسا دے گا، فرمایا کہ میں کافر ہوں، اس لیے کہ میں نے ایسے خالق کو رازق مانا ہے جو بغیر شکلوں کے بھی دے سکتا ہے۔ وہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اس لیے ایک ایمان کی محنت اور اس کو جگانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو اپنے طور پر تفہیم شریعت دارالقضاء کے ذریعے سے جو ماحول پیدا کر رہا ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس میں تعاون کیجئے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آئے ہوئے مہمانوں کو مجھے سننا ہے۔ میں یہیں مقامی آدمی ہوں، میں میزبان ہوں، حضرت کا حکم تھا اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔